الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک مجلس میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے صحابہ اس سے محبت کریں تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن اس سے محبت کرے، اس کو چاہیے کہ وہ مسجدوں سے محبت کرے، اس لیے کہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہیں، مسجدیں اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہیں۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، اللہ کے کلام پاک سے برکت حاصل کرو، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے کوئی عورت جب گانا گاتی ہے
تو تم لوگ اس کے گانے کو بڑی توجہ سے سنتے ہو۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تلاوت کو اس سے بھی زیادہ توجہ سے سنتے ہوں جو کسی گانا گانے والی کے گانے کو توجہ سے سنتا ہے۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، جب قاری قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس کے لبوں کو چوم لیتے ہیں۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالی کی معصوم مخلوق فرشتے اس کے لبوں کو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لبوں کو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی قرآن کریم کی رات میں تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، برابر میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس کے برابر میں ان کا ایک بچہ چھوٹا سویا ہوا ہے۔ یہ جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے وہ گھوڑا بار بار بدک رہا تھا، اور آسمان سے انہوں نے کوئی نورانی چیز چمکتی ہوئی اترتی ہوئی دیکھی۔ بار بار قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا بدک رہا ہے، یہ معمول پوری رات چلتا رہا۔ آخرکار انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو بند کیا۔ جب فجر کی اذان ہوئی، قرآن کریم کی تلاوت کو بند کیا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو بدکنے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچا دے۔ فجر کی نماز میں پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام کے سامنے سارا قصہ سنایا۔ اے اللہ کے نبی، رات میں تلاوت کر رہا تھا، آسمان سے کوئی چمکتی ہوئی چیز دکھائی دے رہی تھی جس کی وجہ سے گھوڑا میرا بدک رہا تھا، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کو بالآخر بند کر دیا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ آسمان سے چمکتی ہوئی چیز کیا تھی؟ فرمایا اللہ کے نبی نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کی وجہ سے آسمان سے سکینہ لے کر نازل ہو رہے تھے۔ خدا کی قسم اگر تم قرآن کریم کی تلاوت کو ایسے ہی جاری رکھتے تو آج صبح مدینے والے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، جس شخص کے دل کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں، اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جس کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں، اس کا دل ایمان سے خالی ہے، اور جس کا دل ایمان سے خالی ہو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر کن چیزوں نے بسیرا کر رکھا ہے، کن چیزوں نے بسیرا ڈال رکھا ہے۔ وہاں پر شیاطین ہوں گے، وہاں پر نفس کی خواہشات ہوں گی، وہاں پر گناہوں کی دلدل ہوگی، اور جس شخص کے دل کے اندر قرآن کریم کا حصہ ہو، قرآن کریم کا نور ہو، قرآن کریم کی عظمت ہو، قرآن کریم کی روشنی ہو، اس دل کے اندر ایمان کا نور ہوگا، اور جہاں پر ایمان کی روشنی ہوگی، جہاں پر ایمان کا نور ہوگا، وہاں پر نہ شیاطین ہو سکتے ہیں، وہاں پر نہ گناہوں کی دلدل ہو سکتی ہے، وہاں پر نہ نفس کی خواہشات جنم لے سکتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری برکتیں کس وجہ سے ہیں؟ قرآن کریم کی وجہ سے برکتیں ہیں۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے
اس کو ایک حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ کتنے حروف پڑھنے کی وجہ سے؟ ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے۔ اور آگے آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جس شخص نے الف لام میم حرف کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال کے اندر 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنے سے ورڈ کی وجہ سے؟ کتنے سے حرف کی وجہ سے؟ صرف الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے۔ اور ذرا اندازہ لگائیں ان لوگوں کے اجر و ثواب کا کہ جن کا دن و رات مشغلہ قرآن کریم کی تلاوت بنا ہوا ہے، جن کا مشغلہ دن و رات قرآن کریم کو پڑھنا بنا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے پر پیغمبر علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے عظیم وعدے فرما رکھے ہیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیسے ڈھیروں اجر و ثواب ملتے ہیں۔ قرآن کریم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتنی رفعت و بلندیاں بندے کو عطا ہوتی ہیں۔ آج ہم لوگوں کے پاس ہر چیز کو پڑھنے کا وقت ہے، موبائل دیکھنے کا وقت ہے، اخبار پڑھنے کا وقت ہے، گھر کے اندر باتیں کرنے کا وقت ہے، دوست و احباب کے ساتھ گپ شپ کرنے کا وقت ہے، گلی پر، چوراہوں پر اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے دین اور دنیا کی باتیں کرنے کا وقت ہے۔ اگر وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اور یہ شکوہ کوئی دنیا دار لوگوں سے نہیں ہے، یہ شکوہ دیندار لوگوں سے بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا علم رکھنے والے سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا خادم سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا نوکر سمجھتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ان کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ بھی کبھی بھی قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ قرآن کریم کی نورانیت سے ان کا دل خالی ہے۔ وہ لوگ قرآن کریم کی نورانیت سے، اس کی عظمتوں سے بہرہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کا نور بندے کو تب ہی حاصل ہوگا جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ ایسی کتاب، ایسا کلام، ایسی قرآن، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان تحفہ کہ جس کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، جس کے سننے پر بھی ثواب ہے، جس کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، ان سے محبت رکھنا بھی ثواب ہے۔ کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ آپ قرآن کریم کو دیکھتے رہیں، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم کی جو تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ان سے محبت رکھے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ ہم لوگ قرآن کریم کی محبت کے دعوے تو بڑے چوڑے کرتے ہیں، قرآن کریم کی عظمت کو تو بڑے اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ قرآن کریم سے کوسوں دور ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے کوسوں دور ہیں۔ کبھی ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی قرآن کریم کو کھول کر دیکھ لیا جائے، کبھی قرآن کریم کو پڑھ لیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سے کہتا کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ جس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی شفا کے لیے، ان کے دلوں کو اطمینان حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اسی قرآن کریم کو پڑھنے سے، اسی قرآن کریم کو سننے سے، اسی قرآن کریم سے محبت رکھنے سے ہم لوگ کتنی دور چلے گئے ہیں۔
قرآن کریم پر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے عظیم الشان وعدے کیے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ابو سعید بن معلّہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے آواز دی، نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے بلایا؟ کہا کہ ہاں بلایا تھا، جس وقت آواز دی تھی اس وقت کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی؟ آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً اس کی پکار پر چلے آؤ۔ کہا کہ اللہ کے نبی غلطی ہو گئی۔ کہا کہ میں تمہیں عظیم الشان سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر پیغمبر علیہ السلام اپنے کام میں لگ گئے، اور ابو سعید بن معلّہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے۔ وعدہ کیا کیا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک عظیم الشان سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پیغمبر علیہ السلام مسجد سے نکلنے لگے، ابو سعید بن معلّہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے ایک عظیم الشان سورت کے بارے میں بتانے کے لیے کہا تھا۔ فرمایا ہاں، وہ سورت وہی تو ہے جس کو تم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہو۔ وہ سورت کوئی اور نہیں ہے، وہ سورت الفاتحہ ہے، جس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی ہے، وہ کون سی سورت ہے؟ وہ سورت الفاتحہ ہے۔ وہ قرآن کریم کی عظیم الشان سورت ہے۔ وہ ایسی سورت ہے کہ کسی بھی مریض پر پڑھ کر آپ اس کو دم کر دیں، جس مرض کی نیت سے آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی اسی مرض سے اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ وہ 7 مثانی ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، شیاطین اور جنات اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اس گھر کو خالی کر دیا کرتے ہیں۔ کس سورت کے پڑھنے سے؟ سورۃ البقرہ کے پڑھنے کی وجہ سے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے اونٹ کا ایک کوہان ہوتا ہے، اس کی بلندی ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی خوبصورتی سورۃ البقرہ ہے، قرآن کریم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس سورت کے اندر ایک آیت ہے جو آیت قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے جو آدمی رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت کی تلاوت کر لے اور سو جائے، یہ دونوں آیتیں صبح تک اس کی ہر آفت سے، ہر بلا سے اس کی حفاظت کرتی رہیں گی۔ کون سی 2 آیتیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے عظیم وعدے کر رکھے ہیں۔ سارا خزانہ، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر چھپا رکھی ہیں۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اس سورت کو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لے، اگر اس ہفتے کے اندر دجال نکل آیا، اور دجال کون ہے؟ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ اگر کوئی آدمی سورۃ الکہف کی جمعہ کے دن تلاوت کر لے، اسی ہفتے کے اندر اگر دجال نکل آیا، سورۃ الکہف کی تلاوت کی برکت سے، اس کی نورانیت سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے گا۔ کتنا عظیم الشان اللہ تبارک و تعالی نے ثواب رکھا ہے۔
فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے، اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک سورۃ الکہف کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایک نور پیدا فرمائے گا، اور وہ نور اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک کے لیے جگمگاتا رہے گا۔ کس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے؟ سورۃ الکہف کے پڑھنے کی وجہ سے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے، وہ سورت پورے کے پورے قرآن کریم کا دل ہے، اور فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آدمی سورہ یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت کر لے، اللہ تبارک و تعالی 10 قرآن کریم کے پڑھنے کا اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ کون سی سورت کے پڑھنے پر؟ سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالی 10 قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے اندر سورہ دخان ہے 25ویں پارے کے اندر، کتنی بڑی سورت کی فضیلت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی رات کو سوتے وقت سورہ دخان کی تلاوت کر لے، اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے اس کی نگہبانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، جو صبح تک اس کے لیے اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا کرتے ہیں۔ ایک سورت ہے سورہ دخان، اور اجر و ثواب کتنا ہے کہ 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کے لیے مامور کر دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ 27ویں پارے کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور اس کے گھر والوں کی فقر و فاقہ سے حفاظت فرمائیں گے۔ ساری زندگی ان لوگوں کو فقر و فاقہ کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں آتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ آخری وقت ہے۔ کہا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بیت المال کے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورۃ الواقعہ سکھا دی ہے، اور میں اور میری بچیاں روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، اور میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو آدمی سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی فقر و فاقہ سے حفاظت فرماتا ہے۔ سورہ ملک انسان کو قبر سے نجات دلانے والی، انسان کو قبر کے عذاب سے بچانے والی۔ سورۃ الزلزال مختصر سی صورت ہے، اس صورت کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی آدھے قرآن کریم کا ثواب دیتا ہے۔ سورۃ الکافرون اس کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی چوتھائی قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ سورۃ الاخلاص اس کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی تہائی قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ سورۃ التکاثر مختصر سی صورت ہے، الہاکم التکاثر، فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سورت کی تلاوت کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں 1000 آیتوں کے پڑھنے کا ثواب لکھا کرتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کے پڑھنے پر تہائی قرآن کریم کا ثواب۔ ایک شخص نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت واجب ہو گئی۔ سورۃ الاخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت واجب کر دی۔ یہ سارا کا سارا خزانہ قرآن کریم کے اندر چھپا رکھا ہے، جس قرآن کریم کو ہم لوگوں نے سجا کر ایک تاک کے اندر رکھ دیا ہے کہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، کاروبار کرنے کے لیے وقت ہے، موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، باتیں کرنے کے لیے وقت ہے، چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو نور، ہمارے دل کو سرور، ہمارے دل کو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کو اپنانا پڑے گا، قرآن کریم کی تلاوت کو اختیار کرنا پڑے گا۔
صحرا میں جنگلوں میں ویران میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں ویران میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی یہ جو پنڈت ہوتے ہیں جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، صحرا میں جنگلوں میں ویران میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والی تمام خبروں کی بشارتیں قرآن کریم کے اندر چھپا رکھی ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے، اس سمندر کے اندر جتنے غوطے لگائے گا، جتنی گہرائی کے اندر جائے گا، اتنے زیادہ قیمتی موتی نکال کر لے کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے سچی اور پکی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔